غیر محرم پر جب ہماری نگاہ پڑتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معمولی بات ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بد نظری کرنے والا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمہ بھول جاتا ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ شرعاً حکم یہ ہے کہ ایک بندے کی اگر پہلی نظر پڑتی ہے غیر محرم پر، حکم یہ ہے کہ وہ اسلام اور ایمان کی وجہ سے اپنی نظر کو جھکائے اور دوبارہ کوشش نہ کرے کہ غیر محرم پر اس کی نظر پڑے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ دوبارہ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جب بد نظری ہوتی ہے تو اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ اچھا، جب بتایا جاتا ہے نا لوگوں کو کہ نظر کی حفاظت ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کیسے ہم نظر کی حفاظت کریں؟ ہاں مولوی صاحب تو کر سکتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے یا مدرسے میں، ہم نے تو بازار میں دکان پہ بیٹھنا ہوتا ہے یا وہاں ملازمت کرنی ہے۔ تو بھائی جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ نظر کی حفاظت کر سکتا ہے، چاہے دکان پہ ہو، بازار میں ہو، کہیں پر بھی ہو۔ ہاں جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہ گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہوگا تب بھی بد نظری کرتا رہے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایک بزرگ جو ہے بیان فرما رہے تھے، ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا جب کہ میں کیسے اپنی نظروں کی حفاظت کروں، تو میں نے بتایا کہ آپ جب بازار میں ہوتے ہو تو کوشش کرو کہ آپ کی نظر غیر محرم پہ نہ پڑے۔ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ تو مسجد میں ہوتے ہو، آپ کی تو حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن ہم تو بازار میں ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھرا ہوا بازار ہے، اس میں نظروں کی حفاظت ہو جائے۔ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے ان کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دودھ کا پیالہ ان کو دیا اور دو بندوں کو کہا کہ جوتا لے کر پیچھے کھڑے رہو، اور کہا کہ بازار کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک یہ پیالہ لے جاؤ۔ دودھ کا بھرا ہوا تھا، ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، اور جن کے پاس جوتا تھا ان کو کہا کہ جہاں قطرہ گرے گا نا اس کے سر کے اوپر جوتا مارو۔ اب وہ پیالہ لے کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچا، اللہ کا شکر ادا کیا، ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ واپس جب اس اللہ والے کے پاس آیا، وہ فرمانے لگے کہ جب میرے پاس واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ کون کون تھے بازار میں، کتنی عورتیں تھیں؟ اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میری نظر تو اس پیالے کے اوپر تھی، میں نے سوچا کہ ایک قطرہ بھی گرے گا تو سر کے اوپر جوتا لگے گا، اس خوف کی وجہ سے میں نے بازار میں دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جوتے کا خوف تھا تو بد نظری سے آپ کی حفاظت ہو گئی، اس سے زیادہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے سینے میں اللہ کا خوف ہو۔ اچھا، یہ نظریہ غلط ہے کہ جی بد نظری سے بچنے کے لیے گھر میں بیٹھ جائے یا مسجد میں بیٹھ جائے، یہ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھا رہے یا کسی جنگل میں جا کر رہے اور پھر بیان کرے کہ آج تک میں نے بد نظری نہیں کی، یہ تو کوئی کمال نہیں، اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ کمال یہ ہے کہ بازار میں ہو، ملازم ہو، کاروباری ہو، اور وہاں بازار کے اندر خواتین بھی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ کمال تو اس کو کہتے ہیں، کمال اس کو کہتے ہیں، ورنہ رہبانیت تو اسلام میں ہے نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام۔ ایک بندہ کہے میں نے جنگل میں بیٹھ جانا ہے، وہاں چلو نہ غیبت ہوگی، نہ کوئی جھوٹ کا معاملہ ہوگا، نہ بد نظری کا معاملہ ہوگا، آرام سے بیٹھا رہوں گا، چند بکریاں ہوں گی، کام چلتا رہے گا، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس میں تو کوئی کمال نہیں۔ اس لیے نظر کی حفاظت، بندہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے موت کے وقت کلمے کی توفیق ملے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے مصر میں ایک مؤذن تھا جس کی بڑی خوبصورت آواز تھی، جامع مسجد میں مؤذن تھا۔
چہرے پر بڑی رونق تھی اور عبادت گزار تھا۔ اس دور میں چونکہ اسپیکر کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو مینار پر چڑھ کر لوگ اذان دیتے تھے۔ اذان کا وقت ہوا، یہ مینار پر چڑھا تو اس طرف عیسائی کا گھر تھا، اس کی نظر پڑی تو عیسائی کی جو ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، خوبصورت تھی، اس کی جیسے نظر پڑی اس نظر کا اثر دل پر ہوا، ساری عبادتیں چلی گئی، اتنا اس کا اثر تھا۔ آذان چھوڑ دی، وہاں سے نیچے اترا، عیسائی کے گھر میں داخل ہوا، اس لڑکی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں تو تہمت والا کام نہیں کروں گی، یہ تو تہمت والا کام ہے جس کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہو۔ اس نے کہا آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے میں آپ کا دیوانہ بن چکا ہوں، آپ نکاح کریں میرے ساتھ۔ تو لڑکی نے کہا آپ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا میں عیسائی بن جاتا ہوں۔ اب دیکھیں ایک نظر کی وجہ سے کہاں چلا گیا، تہجد سے تلاوتوں سے اٹھ کر کہاں چلا گیا۔ بد نظری کا اس قدر اثر ہوتا ہے، وہ عیسائی بن گیا، اس کا نکاح ہو گیا۔ لکھا ہے کہ اسی دن عصر کے بعد کا وقت تھا، وہ اوپر والی منزل پہ گیا، وہاں سے جو ہے وہ قدم پسلا اور نیچے گرا اور مر گیا۔ ایمان سے بھی محروم ہو گیا اور اس لڑکی سے بھی محروم ہو گیا، دنیا سے بھی محروم، آخرت سے بھی محروم ہو گیا۔